میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے رب کی طرف لوٹ آؤ ورنہ عذاب تمہیں آ دبوچے گا۔ یہ کہانی ہے ایک گھمنڈی بادشاہ کی۔ تم بڑے اچھے بنتے ہو، تم خود کو نبی کہتے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ ہماری نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو۔ پہلے الیاس، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ کیا بتائیے، نبی کی بات کون مان سکتا ہے؟ ہم بیل کو چھوڑ دیں جس نے یہ عیش و آرام دیا؟ ہمیں مت بھٹکاؤ، ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ اس کی یہ کہنا ہے کہ ہم بیل کو مانیں گے، بیل ہمیں بہت دھن دولت دیا تو ہم انہی کو مانیں گے، ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ واللہ اتنا مال پوری دنیا کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ دولت اور اس کی طاقت میں بہت گھمنڈ تھا اس کو۔ پھر کیا ہوا آپ کو تو پتا ہی ہے کہ انسان کا گھمنڈ زیادہ دن ٹکتا نہیں ہے۔ ہم کبھی نہیں مٹیں گے، ہم سے زیادہ آرام اور طاقت کس کے پاس ہے؟ لیکن انسان اگر گھمنڈ میں آ کے بولے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی بھی تباہی بھی کرتی ہے۔ مگر پھر وقت کا پہیہ گھوما اور آسمان خاموش ہو گیا، زمین سوکھ گئی، اور وہ قوم جو خود کو لازوال سمجھتی تھی ایک بوند پانی کے لیے ترس گئی۔ اس نے اپنے گھمنڈ میں اللہ کو یاد کرنے بھی چھوڑ دیا، یاد کرنے سے دور اس کو ماننا بھی چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب تو آپ کو پتا ہی ہے، وہ انسان کی ایسے چیزیں وہ چھینتے ہیں نا کہ کسی دنیا میں بھی نہ رہتا ہے نہ کسی تعلق میں بھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنی طاقتور اور دولت مند قوم ایک بوند کے لیے لڑ رہی تھی؟ آپ سوچو، اللہ نے صرف پانی چھینا ہے تو سارے طاقتور اور پیسے والے جتنا پیسہ تھا، جتنا طاقت تھا، جتنا گھمنڈ تھا، وہ ایک دم سے مٹی میں مل گیا۔ پیاس کی شدت نے ان کے حلق سکھا دیے۔ پانی دو، ان کے قیمتی جانور تڑپ تڑپ کر زمین پر دم توڑنے۔ اے بال، ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ کچھ کر، بارش برسا دو۔ سوچو، یہ بیل کے پیچھے اتنا پرارتھنا کر رہا تھا، کیا وہ دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کو تو یہ نام و نشان ہی بھول گیا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا گھمنڈ تھا کہ اللہ کے نام تک بھول گیا۔ وہ مغرور قوم خوف اور دہشت سے کانپ اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت اور بے بسی نظر آئی۔ وہ بدحواس ہو کر روتے بلکتے اس بے جان بت کے سامنے زمین پر رگڑ رگڑ کر دعائیں مانگنے لگے۔ مگر وہ سونا کا بت، وہ ان کو کیا جواب دیتا؟ وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی عذاب کی شدت کے درمیان اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس شہر سے دور پہاڑوں کے ایک گہر میں محفوظ کر لیا۔ بعلبک کی وہ سرکش قوم ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کر موت کے آغوش میں سو گئی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم گناہوں سے پاک ہیں؟ کیا ہمارا غرور حد سے زیادہ نہیں؟ سوچ کر ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کوئی کہانی کہاوت نہیں ہے، یہ کہانی ہے قرآن میں، جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اس کہانی کے بارے میں کہ انسان کو زیادہ گھمنڈ نہیں کرنے چاہیے، اور اتنا ہی کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، جو بھی کرنا ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ یہ کوئی بھوت اوت کو سب کچھ چھوڑو، یہ سب فالتو ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ پہ لکھ کے ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔